اسماعیلی تاریخ میں خوشامدید۔ اسماعیلی عقیدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 پیغمبر اور 49ویں امام سارے خلیفہ خدا ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ہر زمانے کے لیے ہادی برحق پیغمبر اور امام کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ذکر ہے، جو اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تشریح کرتے ہیں اور امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے زمانے کے ہادی کو پتہ ہوتا ہے۔ قرآن اور خلیفہ خدا دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہر انسان قرآن کی تشریح اور تفسیر نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی تشریح صرف پیغمبر اور اہل بیت کر سکتے ہیں۔ دنیا کے مولوی، شیخ ذاکر اور جعلی امام نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کی کتاب کی حکمت اور راز وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1,24,000 پیغمبر اور 49 امام آئے ہیں۔ صرف وہی قرآن کی تشریح اور تفسیر کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ نہ کوئی عالم کر سکتا، نہ مولوی، نہ شیخ اور نہ ہی کوئی ذاکر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مولوی یا عالم قرآن کی تشریح یا تفسیر کرتا ہے تو وہاں ضرور کوئی فرقہ بنتا ہے۔ اس لیے مولوی اور عالموں کی مت سنو، زمانے کے ہادی اور اہل بیت کی پیروی کرو۔ اہل بیت ہی اصل قرآن کی تفسیر اور تشریح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اہل بیت کا پتہ نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس وقت اہل بیت آل رسول کون ہیں؟ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اسماعیلی عقیدے کے مطابق اس زمانے کا خلیفہ خدا امام شاہ کریم الحسینی ہے، جس کو آغا خان چہرم بھی کہتے ہیں۔ آغا خان صاحب اس وقت افریقہ نیروبی میں رہتے ہیں، جو پہلے سوئٹزرلینڈ میں رہتے تھے۔ آج بھی دنیا میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اپنے دادا رسول پاک کی وہی روایت اور وہی انداز میں لاکھوں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کی جس بھی خطے میں حکومت نہیں پہنچ پاتی، وہاں آغا خان صاحب کے ادارے دکھی انسانیت کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ بلا تعصب، بلا رنگ نسل انسانی زندگی کی معیار بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ جہاں صاف پانی لوگوں کو نہیں ملتا، وہاں آغا خان صاحب کے ادارے لوگوں کو صاف پانی فراہم کر رہے ہیں۔ جو لوگ غریب ہیں، اسکول کی فیس نہیں ہوتی، ان کے لیے اسکالرشپ کا وظائف دے کر بچوں کو تعلیم فراہم کر کے تعلیمی اخراجات آغا خان صاحب کے ادارے دے رہے ہیں۔ جن کے پاس گھر نہیں، ان کو گھر بنا کر دیتے ہیں اور معاشرے کے بے روزگاروں کو ادارے کی طرف سے فری میں مہینہ وار امداد مل رہی ہے۔ حالیہ سالوں میں افغانستان جنگ کے متاثرین خاندانوں کو پاکستان کی حکومت سے مذاکرات کرکے افغانیوں نے پاکستان میں جگہ دی۔ شام میں خانہ جنگی کی وجہ سے غریب لوگ متاثر ہوئے تھے۔ کینیڈا کی حکومت سے مذاکرات کرکے 50,000 مسلمانوں کو کینیڈا کی شہریت ملی۔ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے غریب لوگوں کو بھی کینیڈا کی شہریت دلوائی۔ آغا خان صاحب نواسے آل رسول ہیں، جو کہ خلیفہ خدا ہیں، ہادی برحق ہیں، نائب خدا ہیں۔ اہل بیت سے زیادہ تر مسلمان رسول پاک کو مانتے ہیں، مگر بدقسمتی سے رسول پاک کی حدیث کو نہیں مانتے اور نہ ہی قرآن پاک کو مانتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث سے صاف صاف ظاہر ہے کہ خلیفہ خدا کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30، سورہ نور میں، سورہ یاسین میں صاف صاف کہا گیا ہے۔ شمال حدیث میں اہل بیت اور آل رسول کا ذکر ہے، مگر زیادہ تر مسلمان اس کے منکر ہیں۔ اے مسلمانوں، خلیفہ خدا آج بھی موجود ہے، آپ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ مولویوں اور عالموں کو چھوڑ دو، اہل بیت اور آل رسول کی پیروی کرو۔ اسماعیلی تاریخ کی اگلی قسط میں مزید آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو۔ شکریہ۔